رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، آج ہم سورۃ الاسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورۃ الاسراء مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسرا کی معنی ہے رات کو لے جانا۔ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نشانیاں دکھائی جائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج یوں تو سارے معجزات حضور علیہ السلام کی زندگی کے عظیم ہیں، لیکن یہ عظیم تر ہے۔ یہ وہ شان ہے جو پیغمبر آخر الزمان سید المرسلین کو ملی ہے، کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہو سکا کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر، پھر وہاں انبیاء کی امامت کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کی طرف سفر، سدرۃ المنتہا سے پھر آگے جبریل کے جہاں قدم رک جاتے ہیں وہاں سے بھی آگے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک وہ مقام آتا ہے جب رب کائنات فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، محبوب ہم نے آپ کو اتنا قریب کیا جس طرح دو کوسیں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تھی۔ تو یہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں اختصار کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رب کائنات نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندہ روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کو خواب میں جو سیر ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور بندے کی سیر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ نے معراج کروائی۔ اگر سوتے ہوئے خواب کا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور جس طرح خواب کو اللہ نے ذکر کر دیا خواب، تو چونکہ یہاں پہ خواب کا ذکر نہیں بلکہ حقیقت میں سیر کروائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے واپس آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر واقعات بیان کرتے ہیں تو خواب پہ کسی کا زور نہیں چلتا، وہ تو مکے والے مانتے تھے، لیکن جب حضور نے بیان کیا تو سب کو پتا تھا کہ یہ خواب نہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو ابو جہل جو اسلام کا بڑا دشمن ہے، وہ سارے لوگوں سے مذاق اڑاتا پھرتا تھا۔ ایسے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے
کہنے لگا تیرا صاحب کیا کہتا سنا؟ تو آپ نے فرمایا کیا کہتے؟ کہنے لگے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے عرش معلیٰ پر پہنچا، رب سے ملاقات کی، کئی دن کی پتہ نہیں کتنے عرصے کی ملاقات ہے، پھر ملاقات کے بعد واپس آئے، ٹوٹی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا۔ آپ نے فرمایا کس نے کہا؟ محمد کے سب سے۔ تو آپ نے فرمایا محمد صادق امین، محمد تو سچے ہیں، امانت دار، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچی فرمایا۔ تو وہاں سے لاجواب ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو آپ کی اس صداقت کو تسلیم کرنے پر صدیق قرار دیا۔ دوستان عزیز کی ایک بڑی تفصیل، جو دلوں بے کثیروں میں یادی بے کثیرہ، یہی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ بہرحال رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر نشانیاں اللہ پاک نے بیان کی ہیں کہ یہاں پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اللہ پاک بڑی نشانی ان میں سے تمام بڑے بڑے انبیاء کی قبریں بھی ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد، اور اللہ نے بڑے وہاں پہ کرم فرمائے، قبلہ اول بھی تھا مسلمانوں کا اس وقت۔ تو بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو، جو پہلے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر آئے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بگڑنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی قتل کیا، جو بڑے مشہور پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کا ان نے قتل کیا، اور پھر اللہ نے ان کے عذاب یہ نازل کیا کہ بخت نصر جیسے ظالموں کو ان پہ جو ہے وہ وارد کر دیا، اور ان کی نسلوں کو تباہ کرتا چلا گیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جب انسان گمراہی کی طرف، ظلم و جبر کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہ تو غرور و تکبر کریں، نہ باقی ایک دوسرے سے لڑے اور جھگڑے۔ اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ جس طرح انسان پہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے اس کو زندگی دی، طرح طرح کی نعمتیں دی، اسی طرح والدین کا بھی اولاد پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ وہ اسے بچپن سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور جب وہ جوانی پہ پہنچتا ہے، جب وہ عروج پا لیتا ہے، تو اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آئے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی نہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں اف کہو نہ انہیں جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی اور خوبصورت گفتگو کیا کرو، اچھا کلام کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما، حضور نے فرمایا جو کوئی اپنے باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیتا ہے نا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ، اگر وہ 2 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا اسے 2 حجوں کا ثواب۔ کرتے کرتے حضور نے یہاں تک فرما دیا، لوگوں اگر وہ 100 مرتبہ بھی اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیتا ہے، اللہ اس کو 100 حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت اور رافت کا سلوک کرنا ہے، ان سے گستاخانہ لہجے میں بات نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ اچھے اور احسن انداز میں گفتگو کرنی۔ پھر فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑا۔ قرآن کہتا ہے اسی سورہ کے بعد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برے راستوں کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، اور اچھے راستوں سے کہتا ہے تم کمزور ہو جاؤ گے، مال لٹ جاؤ گے، کیا کرو گے اللہ کے نام پر دے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان کے بھائی نہ ہو۔
اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ خیال آ جائے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ آج کل علم کی کمی سے، اللہ کی نعمتوں کی سمجھ بوجھ نہ ہونا، بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ ظالموں، تم نے نہ پیدا کیا نہ تم خود پیدا ہوئے، پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ چاہے تو کسی کو کہیں سے بھی رزق عطا کر دیتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تم اپنے اولادوں کو قتل کرو اور نہ کسی اور جان کو قتل کرو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، انسان کا کام ہی۔ اور فرمایا کہ کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، یعنی اس کو ناجائز نہ کھاؤ۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناپ تول پورا رکھنا ہے، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا۔ ہمارے یہاں یہ گمان زیادہ کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی کہیں جا رہا تھا، ہم یہ سوچتے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، ایسے اس کے بارے میں اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے بارے میں سوچنے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، زمین پر آ کر کرنا چاہیے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت ہے، قرآن نے 2-3 مرتبہ بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اکڑ کے چلنا اللہ کو ناپسند۔ کیا تم پہاڑ کو گرا دو گے؟ کیا تم آسمان کی بلندیوں کو نیچے گرا سکتے ہو؟ کس لیے اکڑ کے چل رہے ہو؟ کس لیے غرور و تکبر کر رہے ہو؟ تمہارا غرور و تکبر کس پانی میں؟ اس لیے آج سے انکساری کرنے کا حکم ہے، غرور و تکبر سے سخت منع کیا گیا۔ پھر سورہ کہف مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہے اس میں۔ کاف غار والے کو کہتے ہیں، کاف غار کو کہتے ہیں، اور اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک دقیانوس کا ایک دور تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو اپنے غلام تھے ان کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو۔ تو ان میں سے 5-6 نوجوان جو ہے نا وہ وہاں سے نکلے، اور انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، اس کو کیوں الہ مانیں؟ اس کو رب نہیں مانتے، ہم اللہ کو الہ مانتے، اسی کو سجدہ کریں گے۔ وہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے بھاگے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ ان کی رکھوالی کے لیے ہو گیا۔ یہ لوگ غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، کافی عرصہ تک وہیں پہ رہتے ہیں، کچھ عرصہ نیند آ جاتی ہے، کوئی 200-300 سال کے بعد جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے جسم کے بال بڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ بندہ سوتا ہے 2 دن 1 دن زیادہ سے زیادہ۔ جب بھوک محسوس ہوئی نا تو ان نے جو عقل مند ان میں سے تھا اس کو کہا تو جا اور کچھ لے گیا۔ اور جب گیا تو لوگ اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس نے جا کے وہ سکہ جب دکھایا تو اس کے پاس رکھا تھا مال، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس لے، جو حاکم تھا اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا جی میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس یہ بادشاہ۔ نے کہا وہ کس دور کے ہو تم؟ اس نے کہا ہمیں جو ہے نا وہ اس جرم میں پکڑ لیا گیا تھا، بھاگے تھے، وہ دقیانوسی دور تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو 300 سال پہلے کا تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے جو حاکم لے کر ان کے پاس جاتا ہے، جو اصحاب کہف تھے، وہاں پہ جا کے ان سے ملاقات کرتا ہے، اور وہاں سے وہ ساری معلومات لیتے ہیں، کیسے تم یہاں پہ پہنچے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ پاک نے پھر اس کو غار کو اسی طرح ان کو صلاح دیا، اور وہ اسی طرح وہاں پہ قائم، اور قیامت تک اسی طرح سوئے رہیں گے۔ اور وہاں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سورج کا سایہ نہیں، سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ جب سورج وہاں سے گزرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے اس طرح ترچھا ہو کے گزر جاتا ہے، وہاں پہ روشنی نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں پہ 2-3 واقعات جو ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کیے۔ ایک تو اللہ چاہے تو کسی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور جو کہتے تھے نا کہ بات مرنے کے انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا،
ان کو بھی بتایا کہ اگر میں 300 سال کے بعد بھی ان کو جگا سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، تو قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ رب کے معاملات ہیں۔ پھر اس میں 3 قصے اور بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو دقیانوسی ہے، دوسرا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا عجیب اور خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں۔ آپ کے دل میں آئی کہ یہ علم لدنی کیا ہے، معرفت کا علم کیا ہے؟ ذہن میں خیال ہے، رب نے فرمایا دیکھ لے میرے فلاں بندے سے فلاں دریا کے کنارے میں، تو ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، اور خضر علیہ السلام قیامت تک قائم ہے، وہ زندہ ہے، وہ اس طرح پانیوں کے بادشاہ ہے سمجھے۔ تو ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں سے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ دنیا دار بندے جلانی جسے بندے ہیں، تو میری آپ سے چل نہیں سکتی، آپ سے صبر ہو نہیں سکے گا، تو میرے ساتھ آپ نہ چلیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بھائی، میں صبر کروں۔ تو سب سے پہلے وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے 2 پھٹے کاٹ دیے۔ تو آپ نے کہا میں جو ہے نا گرانا چاہتے ہو، کشتی میں سراغ کر کے ہمیں جو ہے نا ڈبونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا تھا تم سے صبر نہیں ہوگا۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، ادھر نہیں۔ آگے جاتے ہیں، آگے جب پہنچتے تو ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ظلم کر دیا بھائی، بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا تمہیں قتل کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ صبر نہیں ہو سکے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے۔ ایک بستی میں پہنچے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کھانا مانگا۔ انہوں نے کہا کھانا کوئی نہیں ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہاں پہ ایک دیوار گری پڑی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ہم تو دیوار کے بدلے کھانا بھی دے سکتے تھے، آپ دیوار مفت تعمیر کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے اور درمیان آپ کے فاصلہ ختم ہو، فاصلہ آ گیا، آپ میرا اور آپ کا ساتھ چلنا مشکل ہے۔ تو سن لو اس کی حکمتیں کیا تھی۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ظالم بادشاہ کنارے پہ کھڑا تھا، جو کشتی صحیح سلامت ملتی اس کو ضبط کر دیتا تھا۔ وہ یتیم بچوں کی کشتی تھی، غریبوں کی کشتی تھی، میں نے اس کو سراغ کر دیا تاکہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا۔ بچہ جو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تو قریب تھا کہ وہ اپنے والدین کو کفر کی وجہ سے کفر کی طرف لے جائے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی ہے کھانے کی نہیں نیت سے کی، بلکہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ تو اس میں خزانہ باپ نے رکھا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے، جب یہ بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال دیں گے۔ تو وہاں سے پھر ان کے درمیان علیحدگی شروع ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک واقعے میں ایک حکمت رکھی ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے مغرب کی طرف گئے اور وہاں پر جا کے جو اینڈ پہ پہنچے، جو آخر تک جو مغرب ہے وہاں تک، اور وہاں پہ قوم تھی جو بڑی ناشکری تھی اللہ کی، اس کے خلاف جہاد کیا۔ پھر وہاں سے مشرق کی طرف آئے، اور مشرق میں آ کے ایک قوم تھی یاجوج و ماجوج جو تشدد کرتے تھے وادیوں میں، تو ان کے خلاف ایک دیوار قائم کی جو آج تک قیامت تک قائم ہے، یا جب تک اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو یہ بھی واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ کاف بڑی بابرکت ہے، جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے جمعے کے درمیان جمعے تک جو آدمی سورہ کاف پڑھ لیتا ہے اللہ پاک سے نوروں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم ہے، مکی صورت ہے، 98 آیات اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت مریم کا مکمل ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی حضرت مریم کا ذکر تھا، اس میں بھی ہے، اور یہاں پہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بشارت ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، جب آپ نے حضرت مریم کے سامنے کھانے دیکھے، طرح طرح کی نعمتیں کی، تو کہا کہ رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، دعا رب سے مانگی، رب نے دے دی خوشخبری۔ تو پھر کہنے لگے میں 130 سال کا ہوں،
میری بیوی 98 سال کی ہے، مایوسی کی عمر چھا چکی ہے، اب کیسے ہوگا؟ تو رب نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو کلام نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد رب کائنات نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور یحییٰ علیہ السلام انتہائی باکردار اور بااخلاق تھے، اللہ نے بڑی برکتوں سے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے تو کیسے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل جو یہود تھے اس وقت کے وہ سردار تھے مذہب کے ٹھیکیدار، وہ وہاں پر پہنچ کے انہوں نے کہا مریم کہاں سے لے آئی ہو بیٹا؟ تیرا باپ بڑا پاکیزہ تھا، تیری ماں بڑی باکردار تھی، تجھے ہم تو باکردار سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے؟ بچے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا بچے سے ہم کیا پوچھیں، یہ تو معصوم ہے، بھگوڑے میں ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں جس دن پیدا ہوا اس پر بھی سلام، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی سلام۔ اور پھر آپ نے جب کلام کیا تو وہ مایوس ہو گئے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ عیسیٰ کی ولادت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بھائی ہم کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتے ہیں، اس میں تمہیں اپنے دماغ کو لڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پہ معجزہ ہوتا ہے نا وہاں دماغ کی یعنی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے نا، تو جب دماغ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ ہے کہ کس طرح آپ نے ملک عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، اور وہ جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اللہ پاک نے بڑی شان سے نوازا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ سارے انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور سارے انبیاء ہی بڑی برکتوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی شان والے، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، سب کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔